تبلیغ ہمارے یہاں صرف ایک نفلی نیکی سمجھی جاتی ہے کہ اچھا کام ہے، آدمی دوسروں تک بھی بات پہنچائے، مگر دین کی روشنی میں معاملہ اتنا سرسری نہیں ہے۔ تبلیغ دین جو ہے اتنا اہم معاملہ ہے کہ آخرت کی عدالت جو ہے اس میں مواخذہ کا انحصار صرف اس پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بات لوگوں تک پہنچائی ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے رسولوں کی طرف سے معاذ اللہ یہ کوتاہی رہ جاتی کہ وہ کوئی بات لوگوں تک نہ پہنچا سکتی تو انبیاء مجرموں کے معاذ اللہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے، لوگ بری ہوتے۔ اب رسالت مآب علیہ السلام کے بعد چونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، اس لیے میں اور آپ سارے جو ہے نا اس فریضہ کے مکلف ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا۔ یہ نفلی نیکی نہیں بلکہ ساری نیکیوں کی جڑ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اور اللہ کے رسول کے پیغام کو لوگوں تک کنوے کرتے ہیں۔ اس میں ہماری کوتاہی ہو گئی تو نماز و روزہ کی کثرت ہماری جان نہیں بخشوا سکے گی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تا نہ خیزت بانگ حق ازال میں گر مسلمانی نے آسائی کا، جب تک پوری دنیا میں دین حق کا غلبہ نہیں ہو جاتا، اگر مسلم ہو تم لوگ تو ایک دم کے لیے آرام نہیں کر سکتے۔ ہمیں نہیں چھٹی، ہمارا تو کام بہت بڑا ہے کہ مشرق و مغرب میں ابھی کفر و الحاد کا غلبہ ہے، اس کے مقابلہ میں ہم عملاً تو اسلام کو کیا نافذ کر سکتے، اسلام کو اس کی صحیح شکل میں پیش بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ میڈیا جس کا تذکرہ خالد صاحب نے کیا، یہ الٹا اسلام سے لوگوں کو بدنام کرنے کا باعث بنا۔ اسلام کے جو وکیل آتے ہیں نا وہ ایسی تعبیریں کرتے ہیں، شد پریشان خواب من آج کثرت سے تعبیر۔ کل ہی ایک بچی پڑھی لکھی ملنے کے لیے انہوں نے کہا مولانا ہمیں تو پتہ نہیں لگتا کہ اسلام کیا، غامدی صاحب کچھ کہتے ہیں، اسرار صاحب کچھ کہتے ہیں، کوئی آنے والا تو اسلام بھی نہ لوگوں کی نگاہوں میں بالکل ایک مشتبہ شے ہو گئی۔ ان حالات میں یہ قدم جو آپ لوگوں نے اٹھایا اس کو نفلی نیکی نہ سمجھیں، یہ فرائض کا بھی سرے کا مسئلہ ہے کہ امت مسلمہ کتاب و سنت کو اپنی اصل شکل میں پوری دنیا کے سامنے لائے، ہر زبان میں لائے، ہر طریقہ سے لائے، ممبر و محراب سے ہو یا میڈیا سے۔ اور اس بارے میں جو کوتاہی ہمارے بڑوں سے آپ نے دیکھا کہ آ رہا ہے مکبر الصوت کے بارے میں بھی لاؤڈ اسپیکر کے کہہ دیا کہ آ رہا اللہ ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، مسجدوں میں داخل نہ ہونے دو، مگر کیا نتیجہ نکلا؟ بے دین لوگوں نے قبضہ کر لیا اور بات کا اب آخر میں ہوش آئی، اب حرم شریف میں اسپیکر استعمال ہوتا۔ اسی طرح میڈیا کے بارے میں جو جھسک کر لوگ قدم اٹھاتے ہیں، تصویر آتی ہے، یہ ہوتا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ آپ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں کہ دین پہنچانے کے لیے آپ نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جو اس معاشرے میں اس وقت رائج تھا۔ اس میں جو برائیاں تھیں وہ نہیں آپ نے ان کو چھوا، مگر طریقہ وہی اپنا۔ النذیر العریان آپ دیکھتے ہیں کہ ننگا ہو کر پہاڑ پر کھڑا ہو جاتا تھا اور چیختا چلاتا تھا لوگوں خطرہ خطرہ خطرہ۔ نبی علیہ السلام نے یہی طریقہ پہاڑ پر کھڑے ہوئے، اسی طرح آواز دی، ننگے نہیں، یہ کام صرف چھوڑ دیا، باقی اسی طرح پکارا، سارا مکہ دوڑایا۔ انہوں نے کہا یار پہلے تو لوگ جو تھے النذیر العریان وہ تو معمولی آدمی تھے، اب صادق الامین پکار رہا۔ حضور نے ان کے سامنے بات رکھی۔ اسی طرح ذوالمجاز ہے، اوقاز ہے، مدینہ، یہ سارے میلے تھے، ہر طرح کی باتیں یہ کفار کرتے تھے، رسول اللہ میں بھی شریک ہوئے، وہاں اپنی بات پہنچائی۔ تو یہ میڈیا کا جو مسئلہ ہے نا خالد صاحب نے پیش کیا، اور دوسرا ذرا آپ یقین جانیں میری نگاہ میں اس وقت مسلمانوں کے فرائض میں سے ہم ترین بجائے بے دینوں کے نیک لوگ قبضہ کریں اس پر اور اس کے ذریعے اللہ کا دین پہنچائیں، ورنہ اس کوتاہی کے لیے ہم اللہ کے حضور جواب دیں گے۔ یہ تو میں ان باتوں میں پھنسے رہا کہ تصویر اور ہماری لوگ جو تھے انہوں نے ساری دنیا کو گمراہ کر دی۔ تو اس وقت ان چیزوں میں پوری طرح حصہ لینا۔ آپ اگر ترکی کی تاریخ سے واقعی جدید جو ترکی ہے سیکولر ہو گیا، اب سلطان نے اس وقت چاہا کہ یورپ جو ہے یہ جدید اسلحہ کی وجہ سے چھاتا دار، ترکی مرض بیمار ہو گیا، اس کے لیے ہمیں جدید جو ہے نا اسلحہ خریدنا چاہیے۔ فوج کو جدید طریقے سے مرد علماء نے ایک ہدایت نکالی کہ نہیں یہ بدعت ہے، دین میں یہ نئی وردی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے پھر دین سے جان ہی چھڑا لی، ایسا دین جو ہمیں برباد ہی کر رہا کیا پھیلا۔ تو اس وقت ایسی باتیں کر کے جس سے دین پیچھے رہ جائے اور بے دین جو ہے وہ غالب آ جائیں، یہ کوئی بات نہیں۔ اور ایک بات جو لوگوں کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے کہ یہ بدعت ہے، اب کتنی غلط اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ بدعت کا تعلق صرف ان امور سے ہے جو مقاصد سے تعلق رہا ہے۔ کوئی بات ہی دین میں نہیں کریں تو دین میں بیان ہی نہیں، وہ کہہ کہ میں نے یہ رائج کرنی ہو عبادات سے متعلق، وہ بدعت۔ وسائل میں بدعت کا کوئی تعلق نہیں۔ وسائل جو ہے نا کہ مکہ جانا ہے،
مکہ جانا مقصد ہے، وہ ہمیشہ سے حج ایک ہی، مگر اس کے لیے پیدل جاتے تھے، اونٹوں پر جاتے تھے، بسوں میں جائیں، ہوائی جہازوں میں، دین کو اس سے کیا مقاصد میں ہم نہیں کوئی نئی بات اضافہ کرتے، وسائل تو نئے سے نئے پیدا ہوں، جنگ لڑنے کے لیے ٹینک نکلا ہے، جہاز ہیں، ساری چیزیں دین ہی کی، بشرطے کہ مقصد نیک ہو۔ اس لیے اگر یہ مقصد ہی آپ کے پیش نظر ہے تو آپ کے جذبات مبارک ہیں، اللہ اس میں آپ کو مزید توفیق دے کہ دین کو پہنچانے کے لیے آپ ساری کوششیں اپنی صرف کریں، تحریر کے ذریعہ ہو، تقریروں کے ذریعہ ہو، میڈیا کے ذریعہ ہو، یہ ذریعہ تو بہت اہمیت اختیار کریں، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور اس میں ساتھ دینا جو ہے نا، اس کو آپ سمجھیں جہاد۔ سورہ الفرقان نازل ہوئی مکہ، وہاں یہ جنگ کو قتال تو نہیں تھا، مگر اس وقت کرتا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعہ ان کفار سے بہت بڑا جہاد کرا، اس کو پہنچائیں ان تک۔ اس لیے دین اثر شکل میں ہم لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو ان کو سکھا دیں، بہت بڑا جہاد۔ اور باقی جہاد نا قتال وغیرہ سارے وہ پھر اس سے ہی پھوٹتے ہیں، پہلے دین کی سمجھ ہوگی تو پھر یہ نا، ورنہ سارے کام غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کام جو آپ نے شروع کیا دین کی روشنی میں معمولی بات ہے۔ میں صرف علامہ اقبال کی وہ اشعار اپنی اور آپ کی یاد دہانی کی عرض کروں گا۔ لرزمل شرمیں کیوں روز شمار، کیسا خطرناک وقت، اللہ کرسی عدالت پر ہوگا، رسول اللہ کھڑے ہوں گے، ہم امت پیش ہوں گے، تو فرماتے ہیں لرزمل شرمیں کیوں روز شمار، حساب کے دن ہے مسلمان، جو شرمندگی اور ندامت تجھے ہوگی اس کا احساس کر کے میں کام جاتا ہوں۔ لرزمل شرمیں کیوں روز شمار، پرصدتاں آبروئے روزگار، ساری کائنات کا فخر اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے اعلیٰ ترین ہے۔ اللہ کے رسول نے جب پوچھا تو سے مسلمان سے، حرف حق کا حضرت من بردائی، اللہ کا کلام تم نے مجھ سے وصول کر لیا تھا، اور میں نے عرفات میں پوچھ لیا تھا کہ میں نے دین پہنچا دیا، اور تم نے لاکھوں کے مجمع میں کہا کہ ہاں اللہ کے رسول حق ادا کر، حرف حق کا حضرت من بردائی، بس تیرا آبادی گرانا سن، وہ کلام مجھ سے لے لیا اور کیوں دوسروں تک نہیں پہنچا، اتنی مخلوق جہنم میں گئی، کون ذمہ دار ہے؟ تم اگر یہ کام کرتے تو ان میں سے کتنے نجات پا جائے۔ اس وقت لستا منی گویدت مولا، جب ہمارے آقا نے کہہ دیا تو میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، اگر میری امت ہوتے تو میری میراث کی حفاظت نہ کر، جو ترکہ میں دے گیا تھا جائیداد اس کو بچاتے نا تم، وائے ماں بر اے وائے ماں اے وائے، تو ہماری ہلاکت اور تباہی کے سوا ہمارے پلے کیا پڑے گی، کیا منہ دکھائیں گے؟